الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عدالتی تنسیخ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس سے پہلے 2 نشستوں میں اسی موضوع کے اوپر بات ہوئی۔ آج ہم اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں مزید کچھ وضاحتوں کا باتوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ پہلی نشست میں ہم نے یہ بات کی کہ عدالتی تنسیخ کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے جو قانونی طور پر بھی ایکسیپٹیبل ہو اور شرعیہ طور پر بھی اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو۔ عموماً ہمارے عدالتوں میں جو غلط پریکٹس ہے اور جو بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، اس میں ایک چیز ہمیں یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ آج تک جتنے بھی فیصلے ایک مخصوص وقت کے بعد جتنے بھی عدالتی خلع ہیں یا عدالتی تنسیخات ہیں، اس میں ہمیشہ عورت کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک آج سے کوئی 10 سال پہلے کا ریکارڈ اٹھائیں تو آپ کو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ملے گا جس میں عورت کے دعوے کو عدالت نے خارج کیا ہو۔ تو اس کا مطلب الٹیمیٹلی یہ ہے کہ عورت عدالت میں جائے تو اس کو خلا مل ہی جانا ہے۔ تو اگر اس ذہن کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ اگر عدالتیں مقدمات کو سنیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو دوسرا فریق ہے، جو دوسری پارٹی ہے، اس کی ایفرٹ جو ہے وہ بیکار ہے، اس کو ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے جب اس کے خلاف فیصلہ ہونا ہے تو یہ غلط، اس کے لیے اپنے پیسے لگانا، اپنا وقت لگانا، وہ اس کے لیے ایک یعنی بیس لیس چیز ہوگی، بے بنیاد چیز ہوگی، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ پریکٹس بالکل غلط ہے کہ ہمیشہ ہی عورت کے حق میں فیصلہ ہو۔ کوئی بھی شوہر ایسا نہیں ہے جو شریف ہے یا جو صحیح ہے، ہر عورت جو ہے وہ صحیح ہے، اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، غلط بات ہے، اور اس چیز کو اس فکر کے ساتھ فیصلے کرنے جو ہے وہ فیصلوں کو غلط کر دیتی ہے۔ دوسری اہم بات جو ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر غلط پریکٹس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عورت جا کے اپنا دعویٰ دائر کرتی ہے فسخ نکاح کا، اور اس کے بعد شوہر کو اکثر و بیشتر لوگ اس کو لا علم رکھتے ہیں۔ عورت شوہر کو علم نہیں ہوتا، جس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ شوہر کا ایڈریس غلط لکھوا دیتے ہیں یا ایسا ایڈریس لکھواتے ہیں جہاں وہ پہلے کسی وقت رہتا تھا، یا اسی طرح ایڈریس تو ٹھیک لکھوا لیا جاتا ہے لیکن وہ نوٹس جو سمن ہوتا ہے عدالتی وہ شوہر کو موصول نہیں ہوتا۔ وہ خود وکیل حضرات جو ہیں وہ لوگوں کو سمجھا کے، ڈاکیے کو سمجھا کے، جو بھی ان کا طریقہ ہوتا ہے، یعنی شوہر کو لا علم رکھا جاتا ہے۔ اور شوہر کو لا علم رکھنے کے بعد عدالت میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شوہر کو نوٹس جا رہے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں آ رہا اور وہ اس عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور پھر عدالت اس بنیاد پہ فیصلہ کر دیتی ہے فسخ نکاح کا۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا فیصلہ جس میں آپ نے ایکس پارٹی ججمنٹ ہے، یک طرفہ فیصلہ ہے، جس میں شوہر کو کسی طرح بھی انوالو نہیں کیا گیا، اس کو بتایا نہیں گیا، اس کو کوئی نوٹس نہیں گئے، اور آپ نے یک طرفہ فیصلہ جاری کر دیا، تو یہ فیصلہ ایز پر شریعت کے مطابق بالکل غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، اور اس سے کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں ختم ہوگا۔ اگر عورت اسی فیصلے کو بنیاد بنا کے آگے نکاح کر رہی ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے شرعی طریقے سے اپنے نکاح کو ختم کرے۔ اور اس زمن میں بہت ساری خرابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بعض اوقات ایسے عورتیں طلاق لے لیتی ہیں، خلا لے لیتی ہیں، اور پھر جب شوہر کو علم ہوتا ہے، شوہر ضد بازی میں آ جاتا ہے، پھر وہ طلاق بھی نہیں دیتا۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ عورتیں بیچ میں لٹک جاتی ہیں، تو اب وہ شریعت پہ عمل کرنا چاہتی ہیں، اسلام پہ عمل کرنا چاہتی ہیں، تو غلط مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا مس گائیڈنس کی وجہ سے وہ بیچ میں جا کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس پریکٹس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر عدالت میں عورت دعویٰ کرتی ہے اور اس کے بعد جو پراپر طریقے سے شوہر کو نوٹس جاتے ہیں، اس کو سمجھ جاتا ہے، اور وہ جان بوجھ کے عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اگر عدالت فیصلہ کرے گی تو عدالتی فیصلہ درست ہوگا، بشرطے کہ عورت کے دعوے کے اندر کوئی ایسی بیس اور کوئی ایسی بنیاد موجود ہو جو فسخ نکاح کے لیے وجہ اور بنیاد بن سکے۔ اگر اس کے اندر کوئی وجہ ہی موجود نہیں ہے پھر بھی فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ تو عدالتی فیصلے میں جن چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ عدالتی فیصلے کے اندر جو عورت کا دعویٰ ہے اس دعوے کے اندر فسخ نکاح کی کوئی ایک ریزن موجود ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اس کا ثابت ہونا، چاہے وہ شوہر ایکسیپٹ کر کے ثابت ہو جائے یا بیوی ایویڈنس لا کے اس کو ثابت کر دے یا شوہر قسم اٹھانے سے انکار کر دے، اس سے ثابت ہو جائے۔ تو جب ثابت ہو جائے گا اس کے بعد اگر عدالت فیصلہ کرے گی تو یہ عدالتی فیصلہ شرعاً درست ہوگا
اور اس عدالتی فیصلے سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور طلاق بائن کا مطلب یہ ہوگا کہ اب میاں بیوی کا نکاح ختم ہو گیا ہے، عورت عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد وہ آگے کہیں اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے دوبارہ اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہیے تو وہ دوبارہ بھی باہمی رضامندی کے ساتھ دوبارہ بھی ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ باقی جو قانونی پروسیجرز ہیں، جو ہمارے یونین کونسل کا پروسیجر ہے یا اور پروسیجر ہے، وہ قانونی ضروریات ہیں، ان کو ہم بے شک قانونی طریقے سے پورا کریں، لیکن اس میں شرعی اعتبار سے ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آذان میڈیا ہاؤس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ۔